اگرچہ کہ محمود خان اچکزئی نے تو ایک آفر کی، لیکن معاملہ لگتے نہیں کہ اس طرف جائیں پی ٹی آئی کی طرف سے، اور خان صاحب کی بھی تائید حاصل نہیں ہے کہ آپ ڈائیلاگ کریں، اور راستہ وہی ہے جو سہیل افریدی صاحب کہتے ہیں، آزادی یا موت، جیل سے پیغام آ چکا ہے۔ لیکن کیا اس وقت جہاں خان صاحب کی مشکلات پہنچ چکی ہیں، پارٹی کا بہتر طرز عمل اور ان کا تعاون حکومت کے ساتھ، اداروں کے ساتھ، کیا پارٹی کے لیے اور بانی پی ٹی آئی کے لیے مشکلات میں کمی کا باعث بن سکتا ہے؟ میرا خیال ہے خان صاحب جس سٹیٹ آف مائنڈ کا وہ شکار ہیں اس وقت، یہ پارٹی 3-4 پارٹیز ہیں اس وقت، آپ کو یہ جو پارٹی موجودہ نظر آتی ہے پی ٹی آئی کے اندر، آپ کو یہ وہ پارٹی نظر نہیں آتی جو 1-2 سال پہلے پارٹی تھی۔ ٹھیک، اس کی لیڈرشپ وہ نہیں رہی، لوگ نہیں رہے، وہ کمٹمنٹ والے نہیں تھے۔ مثلا 2-3 فیزز بتا دوں، جو 2022 کو 11 اپریل کو پارٹی تھی، آج وہ پارٹی نہیں ہے، اور یہ 3 سال کا کوئی وقفہ ہے، کوئی زیادہ کوئی بہت بڑی کوئی اتنی چیز بھی نہیں ہے۔ آج آپ کو جو چہرے نظر آتے ہیں، یہ پارٹی میں کب تھے، کب یہ پارٹی ان کو یہ اون کرتی تھی، ان پہ تنقید ہوتی تھی۔ آپ نے کب محمود خان اچکزئی صاحب کا سنا تھا، کب آپ نے علامہ ناصر عباس کا سنا تھا، یا علیمہ خان کا کبھی نہیں سنا تھا، سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں، علیمہ خان صاحبہ ہوں، اور بہت سارے ایون بریسٹر گوہر ہوں، اور مطلب لمبی ایک رام لیلا میں چلے جائیں گے۔ جو پارٹی کی کور تھی وہ ان کو تو ایک ایک کر کے غدار ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ یہ اچھا 6 لوگ ملنے ادھر گئے تھے، وہاں پہ این ڈی یو میں گئے تھے، ان کو غدار ڈکلیئر ایم این اے سے آپ کے۔ اب وہ غدار آپ کا مطلب کیسے آگے کھڑے ہو کر، ہر اس پارٹی میں کوئی ٹاؤٹ ہے، کوئی ایجنٹ ہے، کوئی مخبر ہے، کوئی میر جعفر ہے، کوئی میر صادق ہے، کوئی غدار ہے۔ اور یہ باتیں کون کہتے ہیں؟ آپ اور میں نہیں کہتے، نہ ان کے اپوننٹس کہتے ہیں، خود ایک دوسرے کو کہتے ہیں، خود کہتے ہیں۔ جی بالکل، ایک اکیلا بچ گیا عمران خان جس پہ اب تک کوئی غداری کا کوئی لیبل نہیں لگا، باقی تمام اس میں لپیٹے گئے ہیں، اس میں رگڑے گئے۔ آپ نام لے لیں، کوئی ایک بچا ہوا، ایک دوسرے کو نہ کہہ رہے۔ اتنی پارٹی میں ان کی ڈویژن ہے، اور یہ جو موجودہ مطلب مجھے یہ محمود خان اچکزئی صاحب کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے، یا ایون علامہ ناصر عباس صاحب جو ہیں، ود لاٹ آف ریسپیکٹ، ان کی کمٹمنٹ تو ان نظریے کے ساتھ نہیں ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور عمران خان کے ساتھ جن لوگوں کو نظریے کے ساتھ تھے ان کو غدار ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ اس لیے آپ نوٹ کریں، علیمہ خان صاحب جاتی ہیں، وہ وہاں جیل کے باہر بیٹھتے ہیں، تینوں بیٹھے کتنے ایم این ایز ایم پیز آپ نے دیکھے ان کے ساتھ، دکھائیں ذرا، بتائیں۔ حالانکہ اس وقت ڈومیننٹ ہے، یا کتنا سینیٹر دیکھا ہے آپ نے؟ حامد خان صاحب کو دیکھا ہو، علی ظفر کو دیکھا ہو، بریسٹر گوہر کو دیکھا ہو۔ اس کے بعد آپ نے جناب یہ ہو گئے اپنا اب لطیف کھوسہ صاحب کو دیکھا ہو، میں نام لیتا جا رہا ہوں، وہ اپنی ذات میں الگ پارٹی ہے، الگ پی ٹی آئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ پہنچ گئے پارلیمنٹ میں۔ اس کے علاوہ پارٹی کے اندر بڑے سارے لوگ ہیں، ان کو آپ نے علیمہ خان صاحب کے ساتھ رات کے 3 بجے دیکھا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ علیمہ خان صاحب نے ایک اپنا علیحدہ گروپ بنا لیا ہے، وہ اسی کو وہ کرتی ہیں، اسی کے مطابق ان کو میڈیا کی وہ مل رہی ہے، پروجیکشن بھی مل رہی ہے، ان کو وہاں پہ امپورٹنس بھی مل سکتی ہے۔ بہت سارے لوگ ان کو ابھی سے وہ کر رہے ہیں کہ جناب کے فیوچر کی جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب کے بعد علیمہ خان صاحب ہیں۔ سو پارٹی بڑی پیچھے چلی گئی ہے، جو آپ کو پارٹی کا ایک ہارڈ کور چہرہ، پلس یہ کہنا افریدی صاحب کا موت یا آزادی۔ آپ کو یاد ہے علی امین گنڈا پور صاحب نے کیا نعرہ دیا تھا جب آ رہے تھے؟ کفن باندھ کے انہوں نے کہا ہمارے جنازے پڑھ لینا، چلو یہ تو موت آزادی تک رک گئے نا، سلوگن ہے نا، وہ سے آگے نکل گئے تھے۔ انہوں نے کہا جناب ہم نے گھر والوں کو بتا دیا ہے کہ ہمارے جنازے پڑھ لینا، 80 واپس نہیں آنا۔ اور بعد میں وہی کہ گنڈا پور صاحب یہاں سے 24 ضلع ایک ہی بادشاہ چھلانگ میں، وہ یہاں سے مارکلا سے منال سے نکلے، اور 24 اضلاع ایک ہی چھلانگ میں انہوں نے بادشاہ کور کر لیے تھے۔ سو اس طرح کے نعرے کرنا، لوگوں کو بچوں کو لے کے آنا، بھی آئیں گے بیٹھیں گے، جو ساتھ آئے تھے وہ آج بھی جیلوں میں پڑے، آپ 1000 مرے 2000 کیسے کیجولی آپ کہہ دیتے ہیں یار، کوئی 1000 مرے کوئی 2000، کسی کے بچے ہیں، کسی کی فیملیز ہیں۔ کیا پشتونوں کا جو خون ہے اتنا مطلب ہے، بعض دفعہ مجھے لگتا ہے کہ یار کوئی سستا ہے، منہ سے کہنا کتنا بڑا آسان ہے کہ یار کوئی 1000 مر جائیں گے ہم نہیں جائیں گے، 2000 مر جائیں گے، ابھی آپ نے سنا ہی ہوگا، بالکل ایسے کچھ بھی ہو جائے ہم نہیں جائیں گے۔ تو تھوڑا سا پھر کام کریں نا، تمام پارلیمنٹیرین جتنے بھی پی ٹی آئی کے ہیں، آپ بینیفیشریز ہیں نا، اپنے اپنے بچوں کو لے کر ہیں۔ پھر خان صاحب ایک شرط لگا دیتے کہ ہر ایم این اے ہر ایم پی اپنی فیملی لے کر آئے گا، اپنے بچے لے گا، اور ساتھ میں عمران خان صاحب جو ہے نا، جو ان کے برخوردار ہیں قاسم اور سلمان، وہ ان کو بھی بلا لیں گے۔ اس کے بعد غریبوں کے کارکنوں کے بچوں کو بھی لے پھر ان کو آپ ایسے بات کہہ دیں، کتنے آسانی سے کہہ دیں انہوں نے 1000 مارا جائے، 2000 مارا جائے، 3000 مارا جائے، اور کوئی سے فرق موت یا آزادی۔ اچھا کبھی جینے کی بات کوئی نہیں کرے گا۔ سیاست ہمیشہ سینسر رہی ہے سر، آپ کے دور میں بھی تھی، آپ سے پہلے بھی تھی، آپ کے بعد بھی ہے، اور آپ پھر آگے وہ بھی ہوگی۔ سو کوئی تھوڑی سی جینے کی بات کیا کریں، لوگوں کے بچوں کو کوئی ان کو سیفٹی کی بات کیا کریں۔ اس ملک میں لوگ پھانسیاں بھی لگتے رہے ہیں، اس ملک میں جلا وطنیاں بھی گئی، یہ کوئی آپ میں یا کوئی عوام نے نہیں بنائے سارے رولز، یہ آپ لوگوں نے، حکمرانوں نے ایک کرسی کی خاطر ایک دوسرے کو قتل بھی کیا ہے، پھانسیاں بھی لگائی ہیں، گولیاں بھی چلائی ہیں، بچے بھی مارے ہیں، جیلوں میں بھی بھیجے، خود بھی گئے ہیں، دوسروں کو بھیجے۔ یہ تو وہ پاور گیم ہے
जो आप जिसमें जान देनी भी पड़ती है, लेनी भी पड़ती है। आपकी मेरी औकात नहीं थी ये खेल खेलने की, अवाम की औकात जिसकी नहीं होती नहीं खेलता। जो अपने आप को समझते हैं मैं ग्लैडिएटर हूँ, ब्रेव हार्ट हूँ, मैं वन मैन आर्मी हूँ, मैं बहादुर हूँ, वो ये गेम खेले, वो गेम लड़े, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। लेकिन मरवाना लोगों के बच्चों के, अपने बच्चों का कोई नहीं कहता। नोट करें, इनमें से हाजिरी लगनी चाहिए, इनको अपनी वीडियो बना के जब ये आने लगे, जरूर हैं वो, शायद वो क्या ना सोहेल अफरीदी साहब भी हैं, सारे के सारे अपनी अपनी वीडियो बनाए, ये देखें जी मेरे सारे बहन भाई माँ बाप मेरे बच्चे ये सारे जी हम सारे ये जा रहे हैं जनाब, इसकी आज़ादी लेने जा रहे हैं। गरीबों के बच्चों को आप वहाँ पे वो करने के बाद ले आते हैं, एक लंबा प्रोसेस होता है। आप इसका मतलब कितनी बड़ी एक ट्रेजिक यहाँ शुरू हुई 2011 में, नहीं सॉरी ये 2022 में, कि आपके खिलाफ वो अदम एतमाद आ गया। फिर भी आप 3.5 साल गुजार गए। बेनजीर भुट्टो साहब को 18 महीने मिले थे पहली दफा, नवाज शरीफ को 3 महीने मिले थे, गिलानी साहब को 3 महीने मिले, राजा प्रदेश को कितने मिले, उसके बाद आप उसको देखें शायद खकान अब्बासी को कितने मिले। इतने बेनजीर भुट्टो को देख रहे, बाकियों को देख रहे, वजीर आजम जो रहे, गिलानी साहब रहे, दीगर रहे जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, तो जनाब इतना ही पीरियड था, 3.5 साल एवरेज है। यूर मैक्सिमम इंतजार कर लेते, 1.5 साल बाद दोबारा आके आप ये वजीर आजम बन जाए। नवाज शरीफ 3 दफा वजीर आजम बन गए, शहबाज शरीफ दूसरी दफा वजीर आजम ये बन गए, बेनजीर भुट्टो साहब 2 दफा बन गई। आपने दूसरा रूट ले लिया कि नहीं जनाब उसकी कीमत चुका रहे हैं। अच्छा 1.5 साल, और ये जरा जाहिर रखे 1.5 साल पार्लियामेंट में इंतजार नहीं किया जी, बिल्कुल जेल में कर लिया है, बिल्कुल ऐसे। और उसका फखर क्या बताते हैं सारे कि खान बहुत पॉपुलर हो गया, चलो जी ठीक, जेल में गेम डाल के बैठा खान। और तहम ये बात वाज़ेह है कि जो पार्टी की सूरत हाल है उसके उनकी जो हिकमत अमली अगेन जो सड़कों पे आने का, मरने मराने की बातें हो रही हैं, इससे ना पार्टी के लिए ना खान बानी PTI इमरान खान के लिए मुश्किलात कम तो नहीं बढ़ती हुई ज़रूर दिखाई दे रही हैं।